میں مہمان مقرر کی جو یہاں دراز کے ہمارے مولانا گلزار احمد صاحب قبلہ امام جمعہ مسجد حنفیہ دراز یہاں پر موجود ہے، میں ان سے التماس کروں گا بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بلغ ثواب رجب وشعبان وبلغنا في شهر رمضان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے علماء کرام، بزرگان دین، میرے بزرگ بھائیوں، دوستوں، بچوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں یہاں کے دارالتبلیغ جماعت کے کمیٹی ارکان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھا کر مجھے دعوت دی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کے دعوت نامے کو قبول بھی کیا. یہ ہمیں آج سے پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے مہارا بھی ہے، دیر آئے بجائے. اب یہ مجلس ولادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مقام ہمارے مکتب کے چھوٹے بچوں نے، ہر ایک مکتب کا جو بچے نے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منقبت پیش کیا. میں ان کے مدرس اور ان کے والدین اور ماں کا سلام کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. جب ہم جن بچوں کو اسی ہی وقت اگر ہم سنبھالیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارے لیے ایک اچھا شخصیت بنیں گے. یہ دنیائی دستور کے اندر بھی ہم دیکھیں، جب کوئی ٹوکری بناتا ہے تو ٹوکری جو ہے نا چھوٹے ہی درختوں سے بناتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے موڑنے کے لیے آسان ہوتا ہے. اگر ہم ایک درخت ایک شاخ کو کاٹ کر ٹوکری بنائیں گے تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ بچے جو ہے نا، یہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے لیے ایک اچھا خاصا ایک شخصیت بنے گی، تو اس کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنا ہے. بالخصوص میری مائیں. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ مجلس جو ہے ایک ایسی مجلس ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ادا کرنا چاہے ہمیں. ہم جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکر ادا کریں گے نا کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، کسی کے اوپر مہربان کرنا چاہتا ہے، کسی کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، مہربان کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا ایک ایسی مجلس کے اندر پہنچاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں مولا علی کا ذکر ہو. تو یہ مجلس جو ہے یہ مقدس مجلس ہے. ایسے
مجلس کو جو ہے نا فرشتے تلاش کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اب تھوڑی سی مختصر ہی کروں گا کہ فرشتے کیا ہے. ایک اللہ کی مخلوق ہے. ایمان کی 3 سطح ہوا کرتا ہے. ایک ہے فرشتوں کے ایمان. فرشتوں کے ایمان جو ہے نا وہ ایک ہی سطح پر رہتا ہے، نہ اس کا ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک ہی سطح پر رہتے ہیں. اب دوسرا جو ہے ائمہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان، اہل بیت کی ایمان. ان کا ایمان جو ہے نا بڑھتے جاتا ہے، گھٹتا کبھی نہیں ہے. اب ہم اپنے ایمان کی طرح دیکھیں، ہمارے ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. جب ہم ایسے مجلس کے اندر بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان کیا ہو جائے گا بھائی؟ بڑھ جائے گا. ہاں، اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے. ایک چاقو ہے، اگر چاقو نے پیاز نہیں کاٹا، چاقو نے اگر گوشت کو نہیں کاٹا تو ہم چاقو کو پھینکیں گے؟ نہیں. چاقو کو ہم کسی پتھر سے رگڑیں گے یا اس کے اوپر ہم ریتی چلائیں گے تو وہ چاقو جو ہے پھر گوشت اور پیاز کاٹنے کے قابل ہوتا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ایسی مجلس کو ہم بار بار کرتے رہیں گے تو ہمارے ایمان کے اندر کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. ہم سب اپنے ایمان کی طرح ہم محاسبہ کریں کہ ہمارا ایمان کیا ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم شب و روز میں بھی تو دراز گئی ہے ہمارے کہیں جب اوپر ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہر گاؤں اور ہر محلے کے اندر مسجدیں بنی ہیں لیکن راستہ ہی نہیں ہے. اللہ کے کرم نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں. اسی طرح مسجدیں ہیں، امام بنایا ہے تو ہم لگاتے ہیں اور کسی کے اوپر. بھائی ہمارے ایمان کا محاسبہ کریں کہ ہمارا مسجدیں کیوں بن ہیں. اس سے یہ سب ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہے. اب ہم اپنے اس ایمان کو بنانے کے لیے ایسے ہی مجلس کے اندر بیٹھنا ہے تو ہمارے ایمان کیا ہوگا بھائی؟ اضافہ ہوگا. اب ہم جائیں گے اللہ کے مقدس کلام پاک کے اندر جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا. فرماتے ہیں کلام پاک کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن پاک کی آیت ہے. فرمایا کہ تم سب ایک ہو کر یکجو ہو کر نہ سونی ہے نہ شاہ ہے. ہاں، ہم ایک ہیں، ہم اسلام ہے. اسلام کی آبیاری کریں تب جا کر میں اور آپ کامیاب ہوگا. اس سے پہلے بھی میں 12 تاریخ کو وہاں دیوبند میں مجھے ایک کارڈ دیا تھا یوم اللہ کے وقت یکجہتی کے دن. ان میں بھی جائیں ہم حصہ لیں یہ ہمارا ہے. جب ہم اللہ کے دین وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کہتے ہیں مقدس کلام کے پاک کہتے ہیں تم اللہ کے رسی کو پکڑو. یہ اللہ کے رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسی جو ہے نا مقدس کلام پاک ہے، قرآن ہے. ہم کو تو ہر ایک چیز کا حل جو ہے نا اللہ کے مقدس کلام پاک سے ہمیں تلاش کرنی چاہیے لیکن ہم نے اس کو نہیں کیا. ہم نے تو مختصر ہی دنوں میں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. جب کوئی مرتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں. ہم نے تو قرآن پاک کو ایسے سجا کر تاکچے میں رکھتے ہیں، خوبصورت ایک رومال کو لگا کر تاکچے میں رکھتے ہیں. اس سے ہمارے قرآن کی عظمت ہوگا ہمارے اوپر نہیں. اس مقدس کلام پاک کو ہمیں پڑھنا ہے، ہمارے بچوں کو ہمیں پڑھوانا ہے. دنیائی تعلیم کے لیے ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں. ایک سبجیکٹ کے لیے ہم پر سبجیکٹ کے لیے 700 روپیہ دیتے ہیں. 4 سبجیکٹ کتنے کے لیے ہو گیا 250 3000 دیتے ہیں. لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے دیکھیں ہم ایک عالم کے لیے ایک مدرس کے لیے ہم مہینے میں 100 روپیہ دینے کے لیے ہمارے کہ ہم سب کو ایک ہو کر یکجو ہو کر اللہ کے اس مقدس کو پکڑنا ہے.
لا تفرقوا، اور ہمیں اس تفرقے کے اندر ہمیں نہیں جانا، کیونکہ یہ جو تفریقہ جو ہے نا یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دور میں ہوا۔ اب دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے، حضرت علی کی عاشقوں میں ولادت ہے، مبارک ہو ہم سب کو، لیکن اس میں جو بھی ہم نے سنا پہلے تو خود کو عمل کرنا ہے، پھر اس کو سننے کے بعد اپنے غائبین تک بھی پہنچنا ہے، مائیں بہنیں جو نہیں ہوئے ان تک بھی ہمیں پہنچنا ہے۔ ہم صرف اپنے ذات تک نہیں رکھتے، اس پیغام کو آگے پہنچانے تب جا کر میں اور آپ کامیاب ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے منقبت سنا ہے شیر خدا بھی کہا گیا، خیبر کا درزہ جو ہے نا 40 من کا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا ایک ہی ہاتھ سے اٹھاتے۔ تو اس علی کی ماننے والے ہم ہو تو ہماری رتبہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا مقام کیسا ہونا چاہیے، ہم آپس میں کس طرح سے ہونی چاہیے۔ جملہ ہوتا ہے بزرگوں اور دوستوں، ایک ہو گیا حضرت علی کو مانو، ایک ہو گیا علی کو مانو اور علی کے بھی مانو۔ علی کو تو کون نہیں ملے، سب کہیں گے، ڈیلی نیوز میں دینے والے بھی کہیں گے بھائی ہاں جی رات میں آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے نا اس کا سیرت بنایا گیا، یوم ولادت منایا گیا، لیکن فرق یہی ہے بزرگوں اور دوستوں، ہم اور اس کے اندر ہم علی کو مانتے ہیں اور علی کے ماننے والے ہیں۔ جو راستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دکھایا جب اس کے اوپر چلیں گے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حدیث تو کھول نہیں پر اسی کا سیدھا ترجمہ بتاؤں گا تاکہ ہمارا وقت جو ہے آگے زیادہ خرچ نہیں ہو۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جب ایک یہود اسلام کا دشمن کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، غور سے سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے علی شیر خدا، یہود بھی کہتے ہیں شیر خدا۔ آج ہمیں شیر خدا کہنے میں کیا ہو رہا ہے، دل کے اندر دھڑکن آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے نا، وجہ یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس یہود نے کہا اے علی شیر خدا، ابھی آپ کے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت ہو کر ابھی کچھ مہینے ہی ہو گئے، لگ بھگ 1.5 مہینہ 2 مہینہ، تو آپ آپس میں لڑنے لگے، آپ آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی کا مقام کیا تھا؟ علماء بیٹے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ کیا حضرت علی اس یہود کو جواب نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف نہیں تو کہہ سکتا تھا اس یہود سے، کہا کہ اس یہود سے جواب دے دیا العلماء اختلاف مبارک۔ کیا کہا؟ علماؤں کا اختلاف ہونا، آپس میں بڑے بڑے عالموں کا اختلاف ہونا مبارک ہے۔ ابھی میں کیا بحث و مباحثہ کروں اسلام کے اندر کسی سے؟ بھائی مجھے تو کچھ 2-3 سورہ یاد ہے، وہ 3-4 حدیثیں یاد ہے، بس اسی کو آپ لوگوں کے سامنے سنانے آئے۔ تو فرمایا کہ علماؤں کا اختلاف ہونا مبارک ہے۔ اگر اس اختلاف کو اگر کہیں گے ہم ہمارے گھر کے اندر نہیں دیکھیں، ہم ایک دوسرے کے مسجد میں نماز پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ جہالت۔ میں تو کہوں گا جہالت ہے۔ میرے مسجد کے سامنے دکان ہوتی ہے، دن بھر ادھر بیٹھتا ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتی۔ بھائی آپ اللہ کی عبادت کس لیے کر رہے ہو؟ آج بھی کو دیکھا کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ سوچیں ہماری ایمان کہاں تک جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمارے قلوب کو جو ہے ہمارے دل کے اندر جو زندگی ہے اس کو نکال دے، تب جا کر ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اب ہمارے اعمال کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک بیماری دی، وبا۔ 2019 سے اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی پچھلے سالوں میں، سب کو معلوم ہے۔ یہ کیوں ہو گیا؟ یہ ہمارے اعمال کی ہی وجہ سے ہو گیا۔ جب ہمارے اعمال جب خراب ہوتے ہیں نا، حدیث کا یہ مفہوم ہے، جب ہمارے اعمال خراب ہو جاتا ہے تو رب کائنات اللہ جل شانہ اس کے اوپر ایک ظالم مسلط کرتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، لیکن جب بیماری دی، لیکن بیماری کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دے دیا؟ شفا۔ بیماری دینے والا بھی ذات، بیماری کے اندر شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-फातिहा शफ़ाउन लिकुल्लि दवा, फरमाया कि सूरह फातिहा जो है क्या है, ये हर बीमारी की दवा है। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक के पास जनाब सिर दर्द है, इस्तेमाल देते हैं, हाँ जिस्म में दर्द डिक्लोफिन, हमारी यकीनी हट के अल्लाह के मुक़द्दस कलाम पाक में। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अल्लाह के इस मुक़द्दस कलाम पाक को सब लसानी जिसके सामने है, हमारे शेख साहब यहाँ बैठा हुआ है, साल नाम है, सूरह फातिहा भी कहते हैं, अल-हम्द शरीफ भी कहते हैं, सूरह शफा भी कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम माँ बिस्मिल्लाह के साथ 40 दफा अगर इस फातिहा को पढ़ेंगे, अल-हम्द शरीफ को पढ़ेंगे, तो फरमाया कभी भी जिंदगी भर भी तुम्हें जो है बीमार कभी नहीं होगा। हाँ, अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कोई शख्स, हर एक ईमान वाले अगर सूरह फातिहा को पढ़कर किसी मरीज के ऊपर दम करे या किसी मरीज को फूंके या पानी को दम करके अगर उस मरीज को पिलाएंगे तो वो शफेयात हो जाएंगे। पहले तो हमें अपनी ईमान बनाने हैं ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम अपनी मन चाहे जिंदगी गुजरोगे तो तुम कामयाब नहीं हो जाओगे। हमारे मन तो कुछ नहीं कहेगा, जिना करे, चोरी करे, डाका करे, फाश करे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रब चाहिए जिंदगी गुजरना है। जब हम अल्लाह रब चाहिए जिंदगी गुजरेंगे तो बुजुर्गों और दोस्तों हम और अब कामयाब है। फिर अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नछावर हो जाएंगी। हाँ, अल्लाह की रहमतें, अभी हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई? उसका हमें पहले तो उसके लिए हमें अपने आप को बनाना है। पहले तो हमारा जिस्म सही होना चाहिए, हमारा दिमाग सही होना चाहिए, हमने जिस्म के ऊपर जो कपड़े पहने वो सही होना चाहिए। हाँ, अब वो सारी चीजें हमारी सही ही नहीं तो हमारी दुआएं कबूल कहीं नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कह दिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कहा तुम सूरह फातिहा को पढ़कर हाँ किसी मरीज के ऊपर दम करोगे तो क्या कहा, आप शफायाब हो जाएंगे। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हाँ ए अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं और हमारे गुनाहों और खताओं को माफ करें। ये महीना भी जो है कौन सा महीना है? मुक़द्दस महीना है, रजब का महीना मुक़द्दस महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस महीने के अंदर ये दुआ बार बार फरमाता था। हाँ, हमें भी इन दुआओं को याद करने की तौफीक दे। फरमाया कि अल्लाहुम्मा बलिग सवाबहा रजब व शअबान व बलिगना फी शहर रमज़ान। ए मेरे परवरदिगारा, ये जो 3 महीने जो ना रजब का महीना है, आज रजब की 30 तारीख है, फरमाया कि रजब का महीना, शाबान का महीना और रमजान का महीना। रजब का महीने को कहा ये शहरुल्लाह है, ये अल्लाह का महीना था, और आने वाला महीना जो शाबान मिन्नी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरा महीना है। और रमजान के महीने में क्या कहा, शहरुर रमजान मिन्नी, अल्लाह का महीना है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुबारक वाला महीना है, इसके हदीस का मफहूम है, हदीसों के अंदर आता है रमजान इस महीने के रजब के महीने में हाँ अगर हम एक रोजा रखे तो फरमाया साल भर के रोजा रखने की ना, 100 महीने का 7 महीने के एक रोजे की। अगर कहा 7 रोजे अगर इस महीने में रजब के महीने में रखा तो कहा जहन्नम के सातों दरवाजे बंद होंगे। जब जहन्नम के दरवाजे बंद होंगे तो सीधा जन्नत नहीं जाएंगे। और कहा 8 रोजा रखा तो फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे जो है खुला होगा, जिस जगह से वो जाए जा सकता। और फरमाया कि जो इस महीने में 15 रोजा रखे तो फरमाया कि आसमान से एक निदा आएगी, एक फरिश्ता निदा देगा, आवाज देगा कि तुम्हारे सारे गुनाह जो है ना किए उन सबको रब्बे कायनात अल्लाह जल्ल शानु ने क्या किया, बख्श दिया। अब तुम सिरे से पहले से फिर अपना अमल शुरू करो। तो बुजुर्गों और दोस्तों, नियत क्या है कि अल्लाह के बारगाह में रोजा रखने की। हाँ, जब हम जैसे बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अर्श में हिलता है। अर्श में कौन रहता है? अर्श में फरिश्ते रहते हैं। जब अर्श हिलता है, ऐसे बच्चों की दुआ, और वो बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी जो है ना सफेद हो गई, लेकिन सफेद होने की शर्त है
ایک کسی کو داڑھی سفید ہو گیا تو اپنے بیوی نے تنگ نہیں، ہاں یا سحور کی وجہ سے بھی سفید ہو گیا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہر وقت اس قوم میں ہوگا کہ اللہ میں گناہگار ہے، خطاکار حیثیت، اس حالت میں اگر اس کی داڑھی سفید ہو گئی تو عرش ہلتا ہے. جیسے ہمارے ننے بچے ان کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، عرش ہلتا ہے. تو عرش جب عرش ہلتا ہے تو فرشتے موجود رہتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگارا یہ کیا ہوا، عرش ہل رہا ہے. تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ بارگاہ سے کہتے ہیں امت میرے نبی کی امت. اللہ اکبر، یہی شرف ہے، ہم نبی کی امت ہے نا. کہتے ہیں نبی کی امت زمین پر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مولا علی کا ذکر کر رہا ہے، اہل بیت کی ذکر کر رہا ہے، تو یہ زمین ہل رہا ہے دعا سے، عرش ہلتا ہے. جب عرش ہلتا ہے تو فرشتوں سے کہتے ہیں پروردگار، پھر رب کائنات اللہ جل شانہ یہ فرشتوں سے کہتے ہیں پھر کیا ہے، وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ جنت کی طرف، یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت نصیب کرے. پھر کہتے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا. اے پروردگار جنت کو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا کسی نے نہیں. تو یقین ہے بھائی اللہ رب العزت ہمیں جنت دے، اور جہنم کے خوف سے ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے جنت کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. اور جہنم کا خوفناک ذریعہ کیسا ہوگا؟ بھائی جنت میں جانا تو آسان ہے لیکن عمل. رب کائنات اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طرح ہم دیکھیں، کوئی ایسا مالک ہوگا جو اپنی کنجی کسی کے ہاتھ میں دے گا، یہ میرا یہ میری مال کی تجوری کی کنجی دے دے گا؟ نہیں دے گا. دے گا تو بھی وہ 3-4 سیکورٹی والے اور رکھیں گے. لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا مہربان، جنت بنائے اور جنت کی کنجی ہمارے کر دی ہمارے لیے. ہمارے پاس ہی وہ کنجی کیا ہے؟ وہ ہے نماز. آج اس نماز سے ہم دور ہیں. جنت کی کنجی جو ہے نا نماز ہے. اور رب کائنات اللہ جل شانہ کہتے ہیں جب ہم دعا کرتا ہے، ہم تو زمین پر ہیں نا، جب زمین سے خلا کے جب مسافت کتابوں کے اندر آتا ہے، شیخ صاحب مولا کرام نے سنا ہے زمین سے آسمان کی جو مسافت ہے کیا ہے؟ 550 برس، 550 برس کی مسافت ہے. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو ندامت میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رب کائنات اللہ جل شانہ ہماری اس گناہ کی ڈھیر کو معاف ہی نہیں بلکہ اس گناہ کی بہت بڑی ڈھیر کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرے. یہ تو اللہ کا کرم ہے بھائی. ہم گناہ کریں لیکن عاجزی اور انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہے، سیاہکار ہے. اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے حاضرین کے اندر کوئی بیمار ہے انہیں بھی شفائی کلی عاجلہ عطا فرما. اور کے اندر جو بھی بیمار ہے شفائی کلی عاجلہ عطا فرما. اور ہسپتالوں کے اندر جو بھی بیمار ہے شفائی کلی عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا کر. اے اللہ جو خطا کر ان کے خطاؤں کو بھی معاف کرے. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ہم گناہگار، خطا کار، سیاہکار، ہماری گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرے. اور ہمارے علاقے کے اندر جتنے بھی بھائی بہنیں عزیزہ کار اسی ساتھ اللہ کو پیارا ہو گئے، اس دنیا سے گزر گئے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. لیکن دوستوں موت کا مزہ تو ہر ایک کو چلنا ہے. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قرآن کا مفہوم بھی یہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ تو ہر ایک کو چلنا ہے، لیکن کامیابی اسی کو ہی ہے جو اس موت سے پہلے کیا کریں گے؟ موت کی تیاری کریں. ہاں بس جس کے لفظ سے لا الہ الا اللہ اللہ کی یاد کرتے، ہاں اہل بیت کی یاد کرتے، اگر وہ دنیا سے گزر گیا تو کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دیں. سورہ فاتحہ اور چند سوروں کو پڑھ کر ان کے پر احسان ثواب کریں کیونکہ یہ ہمارے لیے حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولأسرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا على جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصر على عدوك وعدوهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله.